بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ جو کل رات کو پہنچی ہے اور آج اس کے ڈنکے بج چکے ہیں کہ IMF نے پاکستان کو قرضہ عمران خان صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی قسط نمبر 7 اور قسط نمبر 8 جو ہے وہ ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگلے 2-3 دنوں میں 1 ارب اور تقریباً 17 کروڑ روپے شاید ہمارے اکاؤنٹس میں اسٹیٹ بینک میں ٹرانسفر ہو جائے۔ اس کے آنے سے شاید ہمارے مسائل حل نہ ہوں، لیکن اس کے نہ آنے سے ہماری تباہی جو تھی وہ دیوار پہ کنندہ تھی۔ کیا کچھ ہو سکتا تھا؟ میں جب تصور کرتا ہوں کہ اگر IMF کے پیسے نہ دیتی تو کیا ہوتا۔ یہاں انسان کو تل کے کھا رہا ہوتا، اور اس کے بعد مہنگائی کا طوفان آنا تھا۔ جو ٹماٹر آج 250 روپے کے مل رہے ہیں، یہ کہ 1000 روپے کے کلو کے ملتے۔ لوگ جو ہے ایک وقت کے یا 2 دنوں میں ایک وقت کا کھانا کھانے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہوتا کہ جو حکمران ہیں یہ بھی تلے جاتے ہیں، سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، جتنے لیڈر ہیں یہ بھی بھاگ جاتے ہیں، اور لوگوں یہاں ایک دوسرے کے ساتھ نفسا نفسی کا عالم ہونا تھا۔ یہ سری لنکا میں یہی حال دیکھ چکے ہیں کہ وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں لوگ جو ہیں اس وقت نہ وہاں ٹرانسپورٹ ہے، نہ وہاں کھانا ہے، نہ پینا ہے۔ حالانکہ وہاں پہ بہت ساری بین الاقوامی ایجنسیز جو ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، یہ مت بھولیں کہ ہم 22 کروڑ کا ملک ہے۔ یہ 7ویں اور 8ویں قسط ہے 2 کوارٹرز کی، یعنی کہ ایک ریلیز ہونی تھی ہمیں قسط شاید مارچ میں اور دوسری ہونی تھی شاید جولائی میں۔ وہ دونوں قسطیں 7ویں اور 8ویں، تو پہلی اس کا مطلب ہے کہ 6 قسطیں جو ہے عمران خان صاحب لے چکے ہیں۔ تو جب یہ IMF کے پروگرام کی بات کرتے ہیں تو یہ IMF کا پروگرام ان کا نہیں ہے۔ ان کا یہ ضرور ہے کہ 7ویں اور 8ویں قسط کے لیے IMF نے شرائط تنگ کر دی تھی، کیونکہ 7ویں قسط ریلیز ہونے سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں کہ منافق کی جو 4 قسمیں بتائی، وہ ایک یہ تھی کہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، اس کی پابندی نہیں کرتا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ شوکت ترین صاحب جو فرما رہے تھے فروری کے مہینے میں کہ ہم نے قیمتیں بڑھائیں گے کیونکہ ہم نے IMF سے وعدہ کر لیا ہے، انہوں نے مارچ میں قیمت گھٹا دی کیونکہ پاکستان سے بدلہ لینا مقصود تھا۔ بہرحال جب یہ میں آپ ویڈیو کر رہا تھا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک معاشی زبو حالی کے اوپر ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اچھا، یہ معاشی زبو حالی کا سیمینار بھی انہوں نے شوکت ترین صاحب کی انہی آڈیو کے اندر جواب ہے کہ ہم سوموار کو سیمینار کر رہے ہیں، جس کے اندر جب IMF کا قرضہ نہیں ملے گا سوموار کو، تو یہ آج ٹیوزڈے کو کرنا تھا، تو انہوں نے یہ فتح کا جشن تھا پاکستانیوں کہ آپ کو IMF کا قرضہ نہ ملتا۔ وہاں پہ جتنے جو آپ کے لوگوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، چاہے وہ کمٹمنٹس آپ کی ورلڈ بینک کی ہیں، چاہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہیں، چاہے کوئی چائنا کی، سعودی عربیہ کی، قطر کی، ابوظہبی کی، جتنے لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں، جاپان کی چھوٹی سی مدد ہے، جتنی آتی ہیں یہ اسے ٹائڈ اپ تھی، اور انہوں نے آگے اس کے مطابق چلنا تھا۔ ساری قسطوں نے اس کے بعد ریلیز ہونا تھا۔ کس نے جشن منانا ہے؟ پاکستان کی موت کا، پاکستان کی ابتری کا، پاکستان کی زبو حالی کا، پاکستان کی تباہی و بربادی کا یہ جشن تھا۔ ابھی تقریر کر رہے ہیں، چہرے جو ہیں ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے گھر کے اندر کوئی ابھی سامنے میت پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان تب تقریر کر رہے ہیں تو میت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ کئی چیزیں ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تقریر تو وہی ہے، پرانی ہے۔ تقریر کا قصہ کیا ہے؟ ساری تعریفیں عمران خان صاحب کے لیے ہیں، سارے گناہ اور جرائم مخالفین نے کی ہے، ساری نیکی تقوی اور ساری اچھی بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ یہ 20-22 سال کی تقریروں کا حاصل کلام ہے، ساری ان ٹائٹلز کے نیچے۔ آج بھی کہہ رہے تھے ویسٹ کو میں جانتا ہوں، ایکسپورٹس کے اوپر بڑھ گئی۔ بھائی یہ نہیں بتاتے کہ 2013 کے اندر جب بجلی نہیں تھی میں ایکسپورٹ کرتا رہا ہوں تو کیسے تباہ ہوئی اس ملک میں؟ ایک ساری انڈسٹری بند ہو گئی تھی۔ 2008-2009 میں میری انڈسٹری بند ہو گئی، بجلی تھی نہیں، اور آپ جو ہے پیچھے سے پاور لوم بند ہو رہی تھی، پیچھے سے ساری جو سروس انڈسٹری تھی، جو چھوٹی انڈسٹری ہوتی، جننگ فیکٹری تھی، ساری بند ہوتی گئی، یا پروڈکشن گھٹ ہوتی گئی۔ کوئی 5-6 گھنٹے بجلی 24 گھنٹے میں آتی تھی، جو نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو یہ وہ حالات تھے جس میں پاکستان ڈوب گیا۔ تو کون بجلی لایا؟ کس نے سڑکوں کے جال بچھائے؟ عمران خان نہیں بتائے گا، بتائیں ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلو آگے چلیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں نے پہلے بھی ہم ایکسپورٹ کرتے رہے، اس میں جان پڑ گئی۔
جتنی ایکسپورٹ کرنی چاہیے ابھی بھی اتنی نہیں کر رہے. یہ ٹھیک ہے کہ حالات جو ہیں انہیں کئی چیزیں پلٹا کھایا. بہرحال عمران خان صاحب نے اسی طریقے سے اپنے وہ کئی کارنامے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور سارے کارنامے جو ہیں اب اس میں اشش کرنے کو دل کرتا ہے. جو سیمینار ہے اس کا وہ آج سمجھے کہ تجزیہ اوقات ہی ہے، باڈی لینگویج بھی ساتھ نہیں ہے، بالکل مرجھائے ہوئے چہرے بیٹھے آگے بھی پیچھے بھی، کیونکہ وار کل بہت شدید ہو گیا ہے. کہاں تک یہ بات جائے گی دور تک جانی ہے، اور ابھی تو شروعات ہی نہیں ہوئی. یہ تو اس کے اوپر پتہ نہیں GIT بنتی ہے یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، کیونکہ یہ حکومت کا تو حصہ نہیں ہے. جن لوگوں نے لیکس کیے ہیں یا جن لوگوں کے پاس یہ اہلیت ہے وہ اب سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ سلالہ کے اوپر بھی 3-4 دن کے بعد انہوں نے ایکشن لینا شروع کیا تھا. البتہ شہباز گل پہ اسی دن لے لیا تھا، اور زیبا چودھری صاحبہ جو جج صاحبہ ہیں ان کے اوپر بھی اسی دن ایکشن لے لیا تھا. تو اس کے اوپر وہ بالکل آرام سے ٹھنڈے دل سے ان کو پتہ ہے کہ جی اب یہ جو اس کے اندر عمران خان صاحب جس طرح اپنے جال میں پھنسے ہیں، یہ تو ایک کہانی بھی کچھ اور نکلنی ہے. فارن فنڈنگ کا کہا کہ جی میں نے 500 کروڑ اکٹھا کیا کل رات، بڑی اچھی بات ہے. وعدے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ 500 کروڑ پورا مل جائے، 50 مل جائے تو بھی کافی ہے، 1 مل جائے بھی تو کافی ہے. لیکن یہ پیسہ جو بھی ہے ہمیں آج چاہیے، سلاب آ جائے، یا کل چاہیے، 1 ہفتے کے اندر چاہیے، 10 دن کے اندر چاہیے. اب یہ اس کو کیسے میٹیریلائز ہوگا، کتنا آئے گا، کتنا لگے گا اور کیا کام آئے گا، کیونکہ مجھے 2010 کا اچھی طرح تجربہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے جو فنڈ ریزنگ کی تھی جنگ جیو گروپ کے ساتھ مل کے، انہوں نے ان پہ احسان کیا تھا. عمران خان صاحب جو بندے احسان کرے، عمران خان صاحب اس کو ایک دفعہ ضرور، تو وہ انہوں نے احسان کیا تھا، کوئی 1.5-2 ارب 2.5 ارب روپے کے فنڈ اکٹھے کیے تھے، جنگ جیو نے کٹ کر کے دیے تھے. تو اس کے نتیجے میں ایک خرچ انہوں نے عمران خان کو دے دیا کہ آپ خرچ کریں. تو اس سے بہت سے ضائع ہوا، یہ بے شمار ہوا. وہ تو ابھی تو ان کو حساب بھی پورا نہیں ملا آج تک. پھر عمران خان صاحب، اس میں عمران خان صاحب کی غلطی نہیں تھی، لیکن جن لوگوں نے آگے کرنا تھا ان کی غلطی ضرور تھی. خیراتی پیسے کے اندر گڑبڑ ہو تو پھر آپ کی پوری بس شوکت خانم کے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی اسکینڈل مشہور ہو جائے، یا عبدالستاریدی صاحب کے بارے میں کوئی اسکینڈل مشہور ہو جائے، تو پھر پوری کیمپین فنڈ جو ہے نیچے گر جاتے ہیں. اس لیے عمران خان بڑے حساس واقعوں کے شوکت خانم کے اوپر بات نہ کرے، کیونکہ لوگ پھر پیسہ نہیں دیتے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ابھی بھی فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جن کے اوپر آج میں بڑی تعلیم بھی بھجوائیں تو اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے بڑے طنزی انداز میں کہا کہ فارن فنڈنگ کا میں ایکسپرٹ ہوں، یعنی کہ وہ فارن فنڈنگ الیکشن کمیشن میں تنقید کر رہے تھے اور ساتھ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے فارن فنڈنگ کی. بھائی کیا تو آپ حساب کیوں نہیں دیتے؟ 8 سال سے آج بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ حساب نہ لو. میں تو حیران ہوں کہ جب ساری باتیں آپ کو یہ کرتے ہو، اسٹیج پہ جو باتیں کرتے ہو، یہی بات جا کے عدالت میں بتا دو، ان کو سامنے پیش کر دو. حرج کیا ہے؟ وہاں حساب نہیں دینا، 8 سال سے نہ کرنے دینا ہے. اور جب حساب اگلوں نے پکڑ لیا، گردن سے دبوچ کے حساب لے لیا، تو آئیں بائیں شائیں. بہرحال فارن فنڈنگ کے اوپر بھی اسی سیمینار میں تالیاں بج چکی ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ فارن فنڈنگ جو ہے نا کھٹکتی رہے گی دل اجزاء میں کانٹے کی طرح. اس کا تو آپ کو کچھ بھی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جو عدالتوں کے اندر، اب وہ فیسلٹیز جو ہے نا آپ کی آہستہ آہستہ جو آپ کو کہا گیا تھا، کیونکہ ماحول نہیں تھا. شروع میں لگتا تھا کہ آپ کو کچھ کہا گیا تو آپ کہیں گے میں بے گناہ پکڑا گیا ہوں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جو حساب کے بارے میں کہا تھا، تو وہ تو آپ لوگوں کے لیے کہتے، اپنے لیے تو نہیں کہتے کہ میرا بھی حساب لو. تو باتوں میں گلا باتی عمران خان صاحب بہت، کوئی مقابلہ نہیں ہے، جو ہے وہ پاس ہیں، کسی اور لیول کے یہ پلیئر ہیں ان گلا باتی میں. 4 چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب اگر نہ کرتے نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یا ان کی گوشمالی ہے وہ ایک لمبا پروسیس تھا. پہلی بات تھی کہ لسبیلا بلوچستان کے اندر ہیلی کاپٹر کریش، جس میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے ایک جونیئر افسر تک، اور اس میں میجر جنرل بھی تھے اور بہت سینئر لوگ تھے، تو 7-8 ہمارے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس کے اوپر PTI نے جو غلیظ اور مجرمانہ مہم چلائی وہ تاریخ ایسا ہے، اور وہ اللہ نے ان کے گلے میں ڈال دی. سوشل میڈیا چونکہ کہتا ہے یو لیو بائی دا سورڈ، یو ڈائی بائی دا سورڈ. اب تلوار کی طاقت زندہ رہتے ہو، تلوار سے مرتے، اسی سوشل میڈیا کی نظر ہو گئے. اور پھر 8-10-15 دن ان کا گزارا چلتا رہا. اس سے پہلے الیکشن فنڈنگ، فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے غیر ملکی جو فنڈنگ آئی ہے، ممنوع فنڈنگ، اس میں بھی پھنسے.
تو 10-15 دن ہکلاتے رہے، ان کے بعد جواب نہیں تھا۔ اب وہ لوگوں نے، چونکہ یہ تو مسلم لیگ نون کو دعائیں دے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے کھیلنا کیسے ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو شوکت ترین کی جو ویڈیو ٹیپ ہے، کل چج کی ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مفتاح اسماعیل کو جو ہے نا اجر دے کہ 4-5 دن پہلے کمال کی پریس کانفرنس کی، اور کل IMF کے بعد تو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ان کا جو انٹرویو تھا وہ تو میں کہتا ہوں کہ میوزک تھا، جتنا مرضی آواز کرے وہ اتنا خوبصورت، ایسا ایک تو کامیابی کے بعد جیتا ہوا بندہ، الیکشن کمیشن کے بعد نون لیگ نے تو اس کو کچھ نہ اٹھایا، لسبیلا پہ بھی یہ عسکری اداروں نے کسی طریقے سے زور زبردستی سے، جب سوشل میڈیا کے لوگ پکڑے تو ساروں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا معاف کر دے، ہم سے زبردستی یہ کام کروایا گیا، اور سارے PTI کے کارکن نکلے۔ اس کے بعد اب کون سمجھتا ہے کہ رونت میں اور زوم میں یہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے ایسے کام؟ وہ مجھے اسٹیٹ زیبا اتنی رونت کے جیسا لگتا ہے اللہ میاں بول اور لہجے کے اندر، استغفر اللہ، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ آپ ایک کراؤڈ کو انسائٹ کر رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں وائلنس کے لیے، تشدد کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کا کرنا دیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ جو تو کل شوکت عزیز صاحب کا واقعہ ہوا ہے، اور جو تیمور جھگڑا سے ان کی گفتگو ہے، اور جو محسن لغاری سے، یہ 4 چیزیں، جو 4 بندے ہیں، اگر یہ 4 کام نہ ہوتے تو عمران خان صاحب کہ وہ بہت جو ہے وقت لگتا، لیکن کل ٹمارو یعنی کہ آنے والی کل کو توہین عدالت کا کیس ہے، 5 ججز بیٹھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، 5 ہی ججز ہیں ٹوٹل، عطا بن اللہ صاحب چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور ان 5 ججز نے یہ توہین عدالت کا کیس سننا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کل پتہ چل جائے گا، مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے آپ کو گلٹی یعنی کہ اپنی جرم کو تسلیم کریں گے، اور اپنے آپ کو معافی مانگ کے عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ غیرت دل آ جائے، تو ایسا بندہ بھی ہو جو مزید مزے لینا چاہتا ہو ان کی پارٹی میں، اور یہ خان صاحب اسی کے کیس کانٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر تو انہیں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑا تو شاید ان کو سزا نہ ہو، 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی کورٹ کے اندر سزا، اور اس میں یہ نااہل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کیا فرماتے ہیں وہ عمل دیکھنے والا ہوگا۔ اگر یہ کانٹیسٹ کرتے ہیں تو کل عدالت جو ہے پھر ان کو تاریخیں دے دے گی اور آرگومنٹ کرائے گی، 2 4 5 7 دن ہفتہ تاثر کیس چلے گا، اور اس کے اندر پھر ان کو جیل بھی ہوگی 3 4 مہینے 5 مہینے کی، اور ساتھ جو ہے نااہل بھی ہو جائیں گے۔ نااہل تو ہر صورت میں ہوں گے۔ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہے لا آف ایکویٹیبل جسٹس ہو، جہاں دانیال اور طلال کو اس سے آدھی توہین کے اوپر سزائیں مل چکی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی توہین، اور جہاں پہ انہوں نے جو، اور یہی بات عطا بن اللہ صاحب نے کل عدالت اپنی ریمارکس میں کہہ دی تھی کہ محتاط عدالتوں کی توہین ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ 2 4 باتیں اور بھی ایڈ ہو جائیں۔ جب شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ آپ IMF کو خط لکھیں اور یہ لکھیں، تو پہلی بات انہوں نے بڑی کمال کی انہوں نے کہا سر میں سیکٹری کو بلا لوں تاکہ اس کا ڈرافٹ لے لیں، یعنی کہ بتا دیا کہ میں اس کا ڈرافٹ بنوا رہا ہوں اور سرکاری ملازم سے بنوا رہا ہوں، سیکٹری سے جو ان کا جو PSO ہوگا، یا سیکٹری ہو سکتا ہے کہ فائنانس منسٹری ہو۔ تو جب سب بات کہہ بیٹھے تو محسن لغاری کا ایک فکرہ جو کہ سونے میں تولنے کے برابر ہے، لیکن سر اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ شوکت ترین صاحب کیا فرماتے ہیں، ریاست کو نقصان تو ہوگا، لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے چیئرمین کے خلاف ٹریزن کے کیسز بنائیں، اور اگلا فکر میری طرف سے، اور ہم ریاست کو پیاسی ریاست کو رہنے دیں، یہ میرا فکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیمور جھگڑا سے اور محسن لغاری صاحب سے، پہلے محسن لغاری صاحب کو میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، میں ہمیشہ سے آپ کو جانتا ہوں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، باوجود ہے کہ آپ پیپلز تحریک انصاف کی حکومت میں ہیں، بڑے اصول والے آدمی ہیں، اور مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ نے بات جو ہے پورا ناپ تول کے بات کی ہے۔ شوکت ترین صاحب شاید یہ بات آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ایک روانی میں آپ نے بات کو آپ نے سمجھی ہوگی تو روانی میں فرما گئے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اگلے دن یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ بالکل پبلک کے جو ہے کے اندر ہر گھر میں پہنچ چکی ہوگی۔ اب شوکت ترین صاحب، ان کے بارے میں بات بتا دوں، شوکت ترین صاحب کے بارے میں میری سکہ بند رائے ہے، بڑا غور سے میری بات سنیں،
کہ شوکت ترین صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر خاصے بھی نہیں ہیں. یہ عمران خان کو غلط فہمی ہے. میں تو ہمیشہ کہا ہے نا، اس دن پرسوں بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کرائسس یہ ہے کہ وہ پہلے 12 بڑے جو ٹاپ کے تحریک انصاف کے لیڈر ہیں ان میں سے جس کو مرضی تحریک انصاف کا اپنی جگہ نااہل ہونے کے بعد قائم مقام چیئرمین بنا لے، اسٹیبلشمنٹ کو بارہ کھاتا ہے. تو شوکت ترین صاحب جو ہیں بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ لوگ ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں، بابا روان ہے، فواد چودھری صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، کوئی بندہ دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان میں کسی میچ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکا ہوگا. چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ رکھ رکھاؤ. پھر یہ آڈیو جو ہیں جس طریقے لیک کی گئی ہیں، مجھے حقیقت ہے کہ اس چیز کو فرض کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک گہرے کنویں میں دھکا دیا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو بھی رسک کیا ہے کہ پوری ایون بزنس کمیونٹی، بینکنگ کمیونٹی وہ لان تان کرے کہ کوئی بندہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سے بڑا جو ہے پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں ہوا ریاست کے خلاف. بڑے لوگوں نے اشارتاً کنایتاً کی. میں نے حقیقت ہے کل بھی اپنے جیو کے پروگرام میں کہا کہ نواز شریف صاحب کو تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ یہ باتیں باہر لے آئیں. اس نے کہا پاکستان کا باجا بچ جائے گا. جس دن مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب کی سزا کے اوپر جج ارشد کی ویڈیو بتا رہی تھی، اس وقت ان کو ساکن نثار کی بھی تھی، میں پہلے بھی ذکر کر چکا، آڈیو تھی. انہوں نے کہا اگر ہم نے کی تو پوری ریاست بچ جائے گی. یہ قوم اپنی سزا لے لی، ہر ایک نے اپنی تکالیف لے لی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی. ہر بندے نے، بھٹو صاحب، زرداری صاحب، بے نظیر شہید ہو گئے. زرداری کا جیسے بندے نے جس کو یہ سارے انڈرمائن کرتے ہیں سارے، انہوں نے کہا پاکستان کھپے. شوکت عزیز صاحب نے یہ کام جو ہے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلاننگ کے ساتھ، کیوں عمران خان صاحب کو کہا ہوگا کہ اگر ہم یہ کام کریں تو آئی میں رک جائے گا. اب عمران خان صاحب کی تو ذہنیت بالکل یہی ہے. آج سیمینار میں سارے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سرائی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنی تعریف کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ دیکھا کریں، پھر قوم کو بھی سننا پڑتا ہے. تو یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں، یہ میں حتمی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی منظم پلاننگ ہوئی ہے، جانتے ہوئے کہ عمران خان صاحب لالچ میں، حص میں، اقتدار کی لالچ میں اور اپنے انتقام کے اندر، کیونکہ منتقم المزاج تو بہت زیادہ ہے، کے اندر وہ ہر سب کچھ کہہ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے وہ کچھ کہلوا دیا. اور پھر شوکت ترین صاحب کے 3-4 فقرے کمال کے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر فیصلہ ہوا ہے، دونوں خان، عمران خان اور محمود خان دونوں آن بورڈ، یعنی کہ محمود خان کو ساتھ ٹائی اپ کیا ہوا ہے. اب جب اس کے اوپر GIT بنی یا جوڈیشل کمیشن بنا، جو کہ بننا ہے، اس پہ جیسے بنے یہ ساری چیز سامنے آ جائیں گی. یا تو کہیں گے ہم آن بورڈ نہیں تھے، جیسے شہباز گل کو ڈسون کر دیا ہے کہ ہمیں اس کی بات کا نہیں پتہ، اسی طریقے اس کو بھی ہم ڈسون کر دیں. بہت اچھا ہے، یہ بھی ایک دیکھنے میں آئے گا. لیکن دوست ہو تو ایسا ہو کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر جائے اور ساتھ دوسرے کی قربانی بھی لے لے، دوست کی بھی. تو شوکت ترین صاحب نے وہی کام کیا ہے. باقی یہ ہے کہ اگلے 2-4 دن بڑے دلچسپ ہیں. کل عمران خان صاحب کا میں نے پہلے بتا دیا کہ گلٹی اگر کا کیا تو کل ہی فیصلہ ہو جائے گا. ان کو 1-2 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی سزا دے کے عدالت میں اور نااہل ہو جائیں گے، اور پھر شاید یہ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل بھی کریں، وہاں کیا بنتا ہے. وگرنہ جو ہے ہفتے 10 دن میں پکا فیصلہ ہو جائے گا. ساتھ پھر توشہ خانہ اور سارے معاملات جو ہیں ایک لمبی فہرست ہے. عمران خان صاحب وہی ضمانتیں ہوئی ہر بندے کی، ہر طریقے سے بندہ ضمانت پہ ہوگا. جو لوگوں کے لیے آپ نے گڑھے کھودے تھے، آج وہ گڑھے تیار ہیں. آپ اور آپ کے ساتھ جو بندہ جانا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے ان گڑھوں میں گرنے کے لیے. وما علینا الا البلاغ.